الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا اگلا سبق شروع ہے۔ لیکچر نمبر 22، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 22۔ لیکچر نمبر 22 میں آج ہم سبق نظریہ پاکستان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کے پہلے ہم دیکھیں گے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ نظریہ کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیالوجی، سوچ، خیال کہ پاکستان کا بنانے میں کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیا خیال تھا۔ تو پاکستان کی سوچ، پاکستان کا خیال، پاکستان بنانے کا نظریہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے تدریسی مقاصد۔ نمبر 1، طلباء کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ وہ ہم نے بتا دیا کہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، کہ پاکستان بنانے میں کیا سوچ کار فرما تھی، کیا خیال تھا۔ طلباء کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا۔ بیٹے یہ انتہائی ضروری پوائنٹ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، پاکستان بنانے کے لیے کیا ضرورت پیش آئی، کیوں ضرورت پیش آئی، اور پاکستان کیوں قائم کیا گیا۔ اگلا ہے طلباء کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ بیٹے ہم جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، تو ان لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے کیا جدوجہد کی، کیا کوششیں کی، کیا مشکلات برداشت کی، اور انہوں نے کون سے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ہمارے سبق نظریہ پاکستان میں تحریر ہے۔ آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری برابری کا سلوک، شیوا بنایا ہے عادت، یعنی کہ مسلمانوں کی عادت میں یہ شامل ہے کہ وہ ہمیشہ برابری کا سلوک کرتے ہیں، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان ہمیں اپنے مذہب اسلام میں مساوات، برابری کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں، تم میں سے فضیلت اس کو حاصل ہے، برتری اس کو حاصل ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ تو چونکہ اسلام میں مساوات بنیادی سبق ہے، تو مسلمان ہوتے ہوئے اس عادت کو، اس صفت کو اپنایا جاتا ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل، کہ جب کفر ہوتا ہے انکار کرنے والا، الحاد بھی بے دین لوگوں کو کہا جاتا ہے، کہ جب اس کا مقابلہ یہ لوگ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، زیادہ طاقت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمان ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہمت نہیں ہارتا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وجہ کیا ہے کہ جب مسلمان مساوات کی عادت اپناتے ہیں تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اپنا اسے حق سمجھتے ہوئے زیادہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغل بادشاہ اکبر نے جلال الدین اکبر کے بے جا حسن سلوک کی وجہ سے ہندوؤں کا اثر و رسوخ اس حد تک قائم ہو گیا کہ وہ جو حکومتی معاملات تھے اس میں بھی انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ تو سب سے پہلے بیٹے ہم یہ دیکھیں گے حضرت مجدد الف ثانی ہیں کون۔ مجدد الف ثانی جو ہیں نقش بندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت ہیں۔
تو جب دیکھا کہ ہندوؤں کا اثر و رسوخ اسلام میں حکومت میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے جو مجدد الف ثانی تھے، انہوں نے اسلام کی سربلندی کا علم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کو سربلند کرنا چاہیے، اور انہوں نے مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی اور اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس کروایا کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہیں بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ انہیں تکلیفیں قید و بند کی سختیاں، یعنی کہ انہیں قید میں بھی ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ان سختیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ڈٹے رہے اور جو اسلامی اقدار ہیں ان کو شروع سے پھیلانا شروع کیا، فروغ دیا، پھیلایا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ بیٹے یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا ہمارے معاشرے میں کردار کس قدر اہم ہے، کہ اگر اس زمانے میں مجدد الف ثانی بھی خاموش رہتے کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، تو اسلام خالصتاً مذہب رہنا ہی نہیں تھا، اس نے ایک مکس بن جانا تھا، ہندوانہ رسومات اس میں بہت زیادہ شامل ہو چکی تھیں، اور ان حالات میں ہمارے علماء نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی تعلیم سے انہوں نے جو اس کے لیے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے جو تکلیفیں سہیں، لیکن وہ ڈٹے رہے، تو ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو اورنگزیب دین کا خادم بنا، وہ دین کی راہ پر چلنے والے بنے، دین کے خدمتگار بنے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق کی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹوں کے وہ خود غرضی کا شکار ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ ملک کی باغ ڈور بہت احسن طریقے سے چلاتے اور ایک طریقے سے ملک کو لے کر چلتے، لیکن وہ آپس میں حکمرانی کے جھگڑوں میں پڑ گئے، اور ان کی باہمی آپس میں ان کی لڑائیاں، اور چونکہ جہاں پر خود غرضی ہوتی ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس پر غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزوری کا شکار ہو گئی، اور مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کی پستی شروع ہو گئی، مسلمانوں کا یعنی کہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گئے، اور ان کی مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ اس وقت جب یہ دیکھا گیا کہ ہم اس وقت کی جو مغلیہ سلطنت ہے، حکومت ہے، وہ تو آپس میں ہی لڑائی کا شکار ہے، اور ان میں آپس میں کوئی اندرونی خلف شار ہے، ان میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہیں، تو باہر والوں کو پھر حکومت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان حالات میں جو مرہٹے اور ہندو تھے، ان کے بہت زیادہ جو گروہ تھے، وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے فعال ہو گئے، تیز ہو گئے، سرگرم ہو گئے۔ مرہٹے مہاراشٹر کی ایک قوم ہے جس کو مرہٹے کہا جاتا ہے، مرہٹا اس قوم کا نام ہے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ جب اندرونی خانہ جنگی شروع ہو گئی، کسی ملک میں آپس میں ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی، تو ان حالات میں انگریزوں کو اپنے قدم مضبوط کرنے کا موقع مل گیا، اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار کا مطلب افراتفری پھیل گئی، بدنظمی پھیل گئی، بے چینی ہو گئی۔ لیکن سلام ہے ہمارے علماء کو کہ ایسے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ لیکن اس بدنظمی کے دور میں بھی ہمارے علماء نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے اپنی قوم کو مستحکم کرنے، یکجا کرنے اور اسلام کو عروج تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششوں میں کمی نہیں کی، اپنی کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ ہندو جو تھے ان کا ملک میں جو مرہٹے اور دوسرے جو تھے ان کا ملک کی سیاست میں اس قدر عمل دخل ہو گیا کہ مسلمانوں کی کہ ان کی وجہ سے ملک میں کافروں کے انداز اور طور طریقے رواج پا گئے، اور اگر مذہب کو دیکھیں تو مسلمانوں کی مذہبی آزادی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ حکومتی اثر کی وجہ سے ہندو ایسی رسمیں یا کام کرتے تھے جو اسلامی حکومت میں کسی طرح بھی مناسب نہیں تھے۔ وہ بادشاہ پر
اس قدر انداز ہو جاتے تھے کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات یا اقدار پر بھی پابندی لگ جاتی تھی۔ اکبر کے عہد میں جب اتنی زیادہ بدنظمی پھیل گئی، انگریزوں نے قدم جما لیے، دوسری جو قومیں تھیں، دوسرے جو گروہ تھے، ہندو تھے، مرہٹے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، تو پھر مجدد الف ثانی نے اس قوم کا اس اصلاح کی ذمہ داری لی۔ تو اس وقت میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان حالات میں سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف اندرونی خانہ جنگی کا مقابلہ کیا، اندرونی طور پر ان کے دشمن کون تھے؟ ہندو ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت سے وہ ان سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے جب سے اسلام بر صغیر پاک و ہند میں آیا تھا۔ وہ تب سے ان کے اندر سے ان کے دشمن بن گئے تھے اور اقتدار مسلمانوں کے پاس چلا گیا تھا، اور انگریز اس ملک پر ویسے ہی اپنے ہندوستان میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ تو نہ صرف سلطان حیدر اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ جو اسلامی ممالک ہیں، افغانستان، ترکی، انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ان سے نبرد آزما ہونے میں، مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ اپنے ہی ملک کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ کے دو کردار ہیں، میر جعفر اور میر صادق۔ یہ دو کردار وہ ہیں جنہوں نے سلطان حیدر اور ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی، اسی لیے یہ ایک محاورہ بن گیا، ایک تلمیح بن گئی کہ جب کوئی غداری کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق نہ بنو۔ انہوں نے اپنے ہی ملک کے حکمران کے ساتھ انہوں نے چال چلی اور غداری کی، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ صفحہ نمبر 22 کا پیراگراف نمبر 2۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ اسی زمانے میں دوسرے علماء نے بھی اپنا فرض نبھایا۔ جو دوسرے ہیں وہ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی، چونکہ دہلی کے رہنے والے تھے تو اس کی نسبت سے دہلوی ان کے نام کے ساتھ لگا، اور دہلوی صفت نسبتی ہے۔ اور ان کے بیٹوں نے انہوں نے مسلمانوں کی جو اخلاقی کے ان کے مزاج میں جو بیماریاں، جو عادتیں، بری عادتیں پیدا ہو چکی تھی، اور وہ برائیاں جو کہ معاشرے میں رواج پا چکی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جی بیٹے، یہ ہیں ہماری تاریخ کے مشاہیر، یہ ہیں ہماری تاریخ کے ہیرو، کہ شاہ ولی اللہ نے خود، ان کے بیٹے شاہ عبد الرحیم نے، پھر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے بھی اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر ہندوؤں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے جو غلط سلط کافرانہ رواج ملک میں پھیل چکے تھے، ملک میں قائم ہو چکے تھے، ان کو دور کرنے کے لیے ان علماء نے اپنی کوششیں تیز کر دی اور مسلمانوں کو یہ باور کروایا، اور شروع سے انہیں اسلامی اصول دوبارہ سے رواج پانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ نہ صرف انہوں نے ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے کہ شدھ خالص اسلام ملک میں ہونا چاہیے، اسلامی اقدار ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کا خانہ جنگی شروع ہو گئی، کافروں سے، مرہٹوں سے، ہندوؤں سے انہیں یہ لڑائی کرنا پڑی، اور اسلامی اصولوں کو دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ رواج دیا جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ انگریزوں کے خلاف بھی انہوں نے جنگ شروع کر دی کہ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی غیر آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیوں کرے،
اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوششیں جاری رکھیں، اور اسی سلسلے میں 1831 میں وہ شہید ہو گئے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے دے دیا اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ تو اپنی جانیں قربان کر چکے تھے، شہید ہو گئے تھے، لیکن آزادی کی شمع جو انہوں نے جلائی تھی اور اپنے ملک میں اسلامی اقدار کو فروغ کرنے کے لیے جو کوششیں انہوں نے شروع کی تھیں وہ ماند نہیں پڑیں، وہ شمع جلتی رہی۔ مسلمانوں میں وہ سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ ہم نے کافرانہ طور طریقے، ہندوانہ طور طریقے نہیں اپنانے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ احساس انہوں نے جگا دیا تھا، یہ سوچ پیدا کر دی تھی، یہ سوچ جاگ چکی تھی انہوں نے، اور مسلمان جو تھے ان میں جوش اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا، اتنی جرأت پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1857 کی جنگی آزادی میں مسلمانوں نے پھر سے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اقتدار، حکومت، مستحکم، مضبوط، پکا، جنگ آزادی۔ تو کیا ہوا؟ وہ سلسلہ جو شروع ہوا ملک میں اسلام رائج کرنے اور انگریزوں سے غلامی آزادی حاصل کرنے کے لیے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں ہوتے ہوتے 1857 میں جنگ ہو گئی، جسے مسلمانوں نے ہندوستان کے رہنے والوں نے جنگ آزادی کا نام دیا، اور انگریزوں نے اسے غدر یعنی کہ بغاوت کی جنگ کا نام دیا کہ ہندوستانیوں نے ہماری حکومت سے ہم سے بغاوت کر دی ہے، باغی ہو گئے ہیں۔ اہل ہندوستان نے اسے آزادی کی جنگ کہا کہ انگریز آ کر ہمارے ملک پر قابض ہو چکا ہے اور ہم ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کو انہوں نے جنگ آزادی کا نام دیا، اور یہ جنگ وہ شمع جو کہ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت مجدد الف ثانی نے روشن کی تھی، وہ جلتے چلتے 1857 کی جنگ آزادی تک پہنچ گئی، لیکن اہل ہندوستان کو اس میں ناکامی ہوئی، کیونکہ انگریز اس وقت تک اپنے آپ کو ہندوستان میں مضبوط بنیادوں پر قائم کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستانیوں کو ناکامی ہوئی، وہ کامیاب نہ ہوئے اپنے مقصد میں۔ آج کا سبق لیکچر نمبر 22، صفحہ نمبر 22 تک آج ہم نے اس کی آخری لائن تک ہم نے پڑھا کہ اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس میں بیٹے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی میں نے شیٹ تیار کی ہوئی ہے، اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان کے صفحہ نمبر 22 کے مشکل الفاظ معنی یہاں پر درج کر دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں، لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔